ایک زمانے کی بات ہے کہ سرسبز و شاداب جنگل کے بیچ میں لیو نامی ایک شاندار شیر رہتا تھا جو دور دور تک اپنی طاقت اور فضل کے لیے جانا جاتا تھا۔ جنگل کو اپنا گھر کہنے والے تمام جانوروں کی طرف سے احترام کا حکم دیتے ہوئے اس کی بڑی گرج درختوں میں گونج رہی تھی۔ اسی جنگل میں ریمی نام کا ایک چھوٹا چوہا تھا جو ہر طرح کی بڑی اور چھوٹی مخلوق سے دوستی کرتے ہوئے مصروف طور پر ادھر ادھر گھومتا تھا۔ اپنے سائز کے باوجود ریمی مہربان تھا اور ضرورت مندوں کی مدد کرنے کے لیے ہمیشہ تیار رہتا تھا۔ ایک دھوپ والے دن جب لیو ایک سایہ دار درخت کے نیچے سو رہا تھا، اس کا بڑا پنجہ شکاری کے جال میں پھنس گیا۔ اس کی زبردست جدوجہد نے پھندے کو سخت کر دیا۔ دوسرے جانور شیر کے قریب آنے سے ڈرتے تھے، لیکن ریمی اپنے رحم دل سے ہچکچاتا نہیں تھا۔ وہ جلدی سے لیو کے پاس گیا اور اپنے تیز دانتوں کا استعمال کرتے ہوئے رسیوں کو کودنے لگا۔ لیو پہلے تو حیران ہوا، اسے احساس ہوا کہ چوہا اسے آزاد کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ہر چھوٹے سے کٹ کے ساتھ رسیاں ڈھیلی ہو گئیں۔ آخر کار جال گر گیا جس سے لیو کا پنجہ آزاد ہو گیا۔ شیر حیران ہوا، اسے کبھی بھی ریمی جیسی چھوٹی مخلوق سے مدد کی توقع نہیں تھی۔ شکر گزاری سے بھرے لیو نے چوہے کا شکریہ ادا کیا اور عہد کیا کہ وہ کسی دن اس کی مہربانی کا بدلہ دے گا۔ مہینے گزرتے گئے اور ریمی نے اپنے روزمرہ کے معمولات جاری رکھے، دوست بنائے اور جہاں بھی ہو سکے مدد کی۔ ایک دن جنگل میں گھومتے ہوئے اسے دور سے ایک گرجدار آواز سنائی دی۔ تجسس سے ریمی نے آواز کا پیچھا کیا اور پتہ چلا کہ یہ ایک گہرے گڑھے سے آ رہی ہے۔ اس کی حیرت کی بات یہ تھی کہ یہ لیو تھا جو گڑھے کے نیچے پھنس گیا تھا، باہر چڑھنے سے قاصر تھا۔ لیو کے وعدے کو یاد کرتے ہوئے ریمی کو کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہوئی۔ اس نے لیو کو پکار کر یقین دلایا کہ مدد آنے والی ہے۔ رومی نے لیو کی حالت زار کی وضاحت کرتے ہوئے دوسرے جانوروں کو اکٹھا کیا۔ انہوں نے مل کر ایک منصوبہ بنایا۔ ہاتھیوں نے اپنی چھڑیوں سے ایک زنجیر بنائی جس سے بندروں کو نیچے جھولنے اور لیو کے ارد گرد انگور باندھنے کا موقع ملا۔ اجتماعی کوشش سے انہوں نے لیو کو گڑھے سے باہر نکالا۔ لیو جانوروں، خاص طور پر ریمی جس نے بچاؤ کا آغاز کیا تھا، کی طرف سے ملنے والی مدد سے عاجز اور مغلوب ہو گیا۔ اسے چوہے کی بہادری اور وفاداری کی گہرائی کا احساس ہوا۔ اس دن سے آگے لیو اور ریمی قریبی دوست بن گئے۔ انہوں نے مثال دی کہ حقیقی طاقت صرف جسمانی طاقت کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ کسی کے دل کے سائز اور ضرورت مندوں کی مدد کرنے کی آمادگی کے بارے میں بھی ہے، قطع نظر ان کے اختلافات کے۔ ان کی کہانی پورے جنگل میں پھیل گئی، جس میں تمام جانوروں کو مہربانی، ہمدردی کی اہمیت اور انمول سبق سکھایا گیا جو کبھی کبھی ہم میں سے سب سے چھوٹا سب سے بڑا فرق ڈال سکتا ہے۔ اور اس طرح اس سرسبز جنگل میں شیر اور چوہے نے دکھایا کہ دوستی اور ہمدردی کی کوئی حد نہیں ہے، جس نے ایک ایسی میراث چھوڑی جو جنگلی کی تمام مخلوقات میں نسلوں تک گونجتی رہی۔